بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ عراق سے ہجرت فرمائی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں فلسطین کے قریب عمورہ اور سدوم کی بستیوں کی طرف بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے وہیں شادی کی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم شرک میں مبتلا تھی اور شرک کے ساتھ انہوں نے ایک ایسی برائی کا آغاز کیا جو ان سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کی تھی۔ ان کے مرد عورتوں سے شادی کرنے کے بجائے مردوں سے ہی اپنی خواہش پوری کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قوم کی اصلاح کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کو بہت سمجھایا کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کریں اور برائیوں سے باز آ جائیں۔ قوم نے ان کو دھمکی دی کہ تم بہت پاک صاف بنتے ہو، ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ جب قوم اپنی برائیوں سے باز نہ آئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا۔ عذاب لانے والے فرشتے نہایت خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام ان کو دیکھ کر پریشان ہوئے۔ انہیں خدشہ تھا کہ میرے ان اجنبی مہمانوں کو میری قوم اپنی برائی کا نشانہ نہ بنا لے اور مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوائی نہ اٹھانی پڑے۔ جلد ہی ان کی قوم کو بھی ان مہمانوں کی آمد کی اطلاع ہو گئی اور وہ سب کے سب حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچ گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ میرا لحاظ کرو اور میرے مہمانوں کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ کیا تم میں کوئی ایک شخص بھی سمجھدار نہیں؟ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں عورتوں سے شادی کرنے کی نصیحت فرمائی۔ قوم نے کہا کہ تم تو جانتے ہو کہ ہمیں عورتوں میں کوئی دلچسپی نہیں۔ مہمانوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو تسلی دی کہ ہم انسان نہیں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ نافرمان لوگ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کی بیٹیاں رات میں اس بستی سے نکل جائیں کیونکہ صبح ہوتے ہی ان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب بھیج دیا جائے گا۔ چنانچہ صبح ہوتے ہی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب آ گیا۔ نافرمان قوم کو اندھا کر دیا گیا، ان کی بستیوں کو اٹھا کر پٹخ دیا گیا اور ان پر آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی عذاب کا شکار ہوئی کیونکہ اس کی ہمدردیاں اپنی نافرمان قوم کے ساتھ ہی تھیں۔ اس طرح یہ نافرمان لوگ مٹا دیے گئے۔ آج بھی ان اجڑی ہوئی بستیوں کے کھنڈرات بحر مردار ڈیڈ سی کے قریب عبرت کا درس دے رہے ہیں۔ قرآن کریم کی سورتوں میں حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر۔ میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ اعراف کی آیات کا ترجمہ۔ اور لوط علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کیا تم ایسی بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا جہاں میں کسی نے نہیں کی؟ بے شک تم مردوں کے پاس شادی کی خواہش پوری کرنے آتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو۔ اور ان کی قوم کا جواب یہی تھا کہ انہوں نے کہا کہ انہیں اپنی بستی سے نکال دو، بے شک یہ لوگ بڑے پاک صاف بنتے ہیں۔ تو ہم نے انہیں یعنی لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو نجات عطا فرمائی سوائے ان کی بیوی کے، وہ پیچھے عذاب میں رہ جانے والوں میں سے تھی، اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی تو دیکھ لیجئے مجرموں کا کیسا انجام ہوا۔ سورہ ہود کی آیات کا ترجمہ۔ اور جب ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو وہ ان کی وجہ سے غمگین ہوئے اور دل میں تنگی محسوس کی، اور لوط علیہ السلام نے فرمایا آج کا یہ دن انتہائی مشکل ہے۔ اور ان کے پاس ان کی قوم دوڑتی ہوئی آئی اور وہ پہلے ہی سے برے عمل کیا کرتے تھے۔ لوط علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم، یہ جو میری قوم کی بیٹیاں ہیں وہ تمہارے نکاح کے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں، تو تم اللہ سے ڈرو
اور مجھے میرے مہمانوں کی موجودگی میں رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی بھی سمجھدار آدمی نہیں ہے؟ انہوں نے کہا، یقیناً تم جان چکے ہو کہ ہمیں تمہاری قوم کی بیٹیوں کی ضرورت نہیں، اور یقیناً تم خوب جانتے ہو جو ہم چاہتے ہیں۔ لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ کاش میرے پاس تمہارے مقابلے کی کوئی قوت ہوتی یا میں کسی مضبوط سہارے کی طرف پناہ پکڑتا۔ فرشتوں نے کہا، اے لوط علیہ السلام، بے شک ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، یہ لوگ ہرگز آپ علیہ السلام تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ پس آپ علیہ السلام رات کے ایک حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائیے، اور آپ علیہ السلام میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے سوائے آپ علیہ السلام کی بیوی کے، بے شک اسے وہ عذاب پہنچنے والا ہے جو قوم کو پہنچے گا۔ بے شک ان کے عذاب کے وعدے کا وقت صبح ہے، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ پھر جب ہمارا حکم عذاب آ گیا تو ہم نے اس بستی کے اوپر والے حصے کو نیچے کر دیا، اور ہم نے اس بستی پر برسائے پکی مٹی کی کنکریوں کے لگاتار پتھر، جن پر آپ علیہ السلام کے رب کی طرف سے نشان لگے ہوئے تھے، اور وہ بستی ظالموں سے دور نہیں ہے۔ سورہ شعراء کی آیات کا ترجمہ۔ قوم لوط علیہ السلام نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے ان سے فرمایا، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، پس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو تمام جہانوں کے رب کے ذمے ہے۔ کیا تم شادی کی خواہش کے لیے مردوں کے پاس آتے ہو جہان والوں میں سے، اور تم چھوڑ دیتے ہو اپنی بیویوں کو جنہیں تمہارے رب نے تمہارے لیے پیدا فرمایا؟ بلکہ تم تو حد سے بڑھی ہوئی قوم ہو۔ قوم نے کہا، اے لوط علیہ السلام، اگر تم باز نہ آئے تو تم ضرور اس بستی سے نکال دیے جاؤ گے۔ لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک میں تمہارے اس عمل سے نفرت کرنے والا ہوں۔ اے میرے رب، آپ مجھے اور میرے گھر والوں کو نجات دیجیے اس عمل کی سزا سے جو وہ کرتے ہیں۔ پس ہم نے انہیں یعنی لوط علیہ السلام کو اور ان کے سب گھر والوں کو نجات عطا فرمائی، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ پھر ہم نے باقی لوگوں کو ہلاک کر دیا، اور ہم نے ان پر پتھروں کی شدید بارش برسائی، تو وہ عذاب سے ڈرائے جانے والوں پر بہت بری بارش تھی۔ بے شک اس قصے میں یقیناً نشانی ہے، اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے، اور بے شک آپ کا رب یقیناً بہت غالب، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ علم و عمل کی باتیں۔ ان سب سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بے شرمی اور بے حیائی پسند نہیں ہے۔ ہمیں شرم و حیا اختیار کر کے پاکیزہ زندگی گزارنی چاہیے۔ نمبر 2، مرد اور عورت کا شادی کرنا ثواب کا کام ہے اور پاکیزہ طریقہ ہے۔ نمبر 3، ہر دور میں برے لوگ انبیاء کرام علیہ السلام کی مخالفت کرتے رہے ہیں۔ نمبر 4، اللہ سبحانہ و تعالیٰ حیا اختیار کرنے اور پاکیزہ رہنے والوں کو کامیاب فرماتے ہیں۔ نمبر 5، اگر انسان ایمان اور نیک اعمال میں پیچھے رہ جائے تو کسی نیک آدمی سے رشتہ داری اسے فائدہ نہیں دے گی۔ نمبر 6، بے شرمی اور بے حیائی اختیار کرنے والوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب آتا ہے۔ نمبر 7، مہمان نوازی اور مہمانوں کی حفاظت کی فکر کرنا انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ نمبر 8، ہمیں برے لوگوں کے برے انجام سے سبق حاصل کر کے برائیوں سے بچنا چاہیے۔ نمبر 9، حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنے اور اس کی نافرمانی سے بچنے کی دعوت دی۔ نمبر 10، ہمیں برے لوگوں سے نہیں بلکہ برائی سے نفرت کرنی چاہیے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دیجیے گا اور دوسروں کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا، اور چینل اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب اٹ۔ جزاک اللہ۔